نحمد و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے اسلام میں عورتوں کے حقوق۔ یقیناً اسلام نے جو مرد کو حقوق دیے ہیں وہی اسلام نے عورت کو بھی حقوق دیے ہیں۔ قرآن اعلان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، مردوں کے عورتوں پر جو حقوق ہیں وہی حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں۔ اگر قرآن نے اعلان کیا الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں سے ایک سٹیپ آگے ہیں، اس کی ریزن، اس کی وجہ بھی بتا دی گئی۔ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، کیوں مرد جو ہے جتنے بھی معاشی ذمہ داریاں ہیں، نفع کے اعتبار سے ذمہ داریاں ہیں، وہ مرد کی ذمہ داریاں ہیں، اس لیے اس کو ایک سٹیپ آگے رکھا گیا۔ لیکن جب بات حقوق کی آتی ہے تو قرآن کا واضح اعلان ہوتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اسلام ہمیں حکم دیتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آؤ، حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مرد عورت کا لباس، عورت مرد کا لباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ ہمیں اسی بات کا درس دیتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے کو ایمان کی کاملیت عطا فرمائی۔ فرمایا ایمان میں کاملیت پہ پہنچنے والا وہ شخص ہے جو عورتوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ جو حسن سلوک سے پیش آتا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وأنا خیرکم لأہلی، تم میں سب سے بہترین وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھے ہیں، اور میں اپنی عورتوں کے ساتھ سب سے اچھا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے پہلے، دین اسلام سے پہلے، اگر آپ عورت کو دیکھتے ہیں 4 حیثیتوں سے عورت پہچانی جاتی ہے: ماں ہونے کی حیثیت سے، بیٹی ہونے کی حیثیت سے، بہن ہونے کی حیثیت سے، اور بیوی ہونے کی حیثیت سے۔ یہ عورت آپ کی ماں ہوگی، یہ عورت آپ کی بیٹی ہوگی، یا آپ کی بیوی ہوگی، یا آپ کی بہن ہوگی۔ آپ اسلام سے پہلے چلے جائیں، باپ کی جیسے وراثت تقسیم ہوتی تھی، ساز و سامان تقسیم ہوتا تھا، اسی طرح ماں بھی کسی بیٹے کے حصے میں آتی تھی وراثت بن کر۔ بیٹا جیسے دیگر سامان کو اپنی وراثت سمجھتا تھا، دوسری اشیاء کو اپنی وراثت سمجھتا تھا، اسی طرح ماں کو بھی اپنی وراثت سمجھتا تھا۔ آپ بیٹی کو دیکھ لیجئے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنے والا شخص جس نے کہا 7 بیٹیوں کو پہلے زندہ درگور کر چکا تھا، ابھی 8ویں بیٹی کو زندہ درگور کر کے آپ کے پاس آ رہا ہوں۔ بیوی کے ساتھ اسلام سے پہلے کیا سلوک کیا جاتا تھا؟ اسلام سے قبل جب کوئی انسان، کوئی مرد فوت ہوتا تھا، اس کی بیوی کو بھی اسی کے ساتھ، بیوہ کو بھی اسی کے ساتھ دفن کیا جاتا تھا، یا اس کو ایک کمرے میں بند کیا جاتا اور اس کے ساتھ حیوانوں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، حتیٰ کہ وہ بھی مر جاتی تھی۔ یہ آپ کی بہن تھی، اسلام سے قبل بھائی اس کو خود بازار میں لا کے فروخت کرتا تھا۔ بیوی کے ساتھ کیا سلوک تھا، بیٹی کے ساتھ کیا سلوک تھا، ماں کے ساتھ کیا سلوک تھا۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث ہوئے، آپ تشریف لائے، وَاحْفِظْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، یہ اسلام نے درس دیا، یہ اسلام نے سبق دیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا،
حقوق اللہ کو بیان کرنے کے فوراً بعد حقوق العباد میں والدین کے حقوق کو بیان کیا گیا، ان کے ساتھ حسن سلوک کا ہمیں سبق اور درس دیا گیا، ماں کے قدموں تلے جنت کو بسا دیا گیا، ماں کی زیارت کو حج مبرور کے برابر قرار دیا گیا، ان کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیا گیا۔ اور یہ تمہاری جو بیوی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا، حسن سلوک سے پیش آؤ، خیرکم خیرکم لاہلی وانا خیرکم لاہلی، اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ بہت سارے واقعات سیرت کی کتابوں میں موجود ہیں۔ یہی آپ کی وہ بہن تھی اسلام سے پہلے جو بازاروں میں بکتی تھی، لیکن اسلام کے آنے کے بعد اس کو تمہاری عزت آبرو قرار دیا گیا۔ یہی وہ بیٹی جو زندہ درگور ہوتی تھی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد اس شخص کو جس نے 8 بچیاں زندہ درگور کی تھیں، قتل کی تھیں، اس کو فرمایا الاسلام یہدی ما کان قبلہ، اسلام سے پہلے جو کچھ کر چکے ہو دامن رحمت میں آ چکے ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں آ چکے ہو۔ جرم تو بہت بڑا ہے، لیکن اللہ اسلام لانے کی بدولت اتنا بڑا جرم بھی تمہیں معاف کر دیں گے۔ اور پھر بیٹی کو عزت دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب صاحبزادی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب گھر آتی، ان کی پیشانی پر بوسہ دیتے تھے، استقبال کرتے تھے۔ حضرت رقیہ کے ساتھ، ام کلثوم کے ساتھ، حضرت زینب کے ساتھ رضی اللہ عنہ، تمام بیٹیوں کے ساتھ محبت سے پیش آتے۔ 4 بیٹیوں کو گھر میں پرورش دی، تربیت کی، اور کس طرح محبت کے ساتھ شفقت کے ساتھ پیش آئے۔ ارشاد فرمایا جس کی 3 صاحبزادیاں ہوں اچھی پرورش کرے، اچھی تربیت کرے، اچھی جگہ پہ ان کا نکاح کا بندوبست کرے۔ حضور نے فرمایا ان کا باپ جو ہے وہ جنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی 2 صاحبزادیاں ہوں، حضور نے فرمایا وہ بھی جنتی ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ جس کی 1 صاحبزادی ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ بھی جنتی۔ عورت کو مقام کس نے دیا؟ کسی بھی سمت سے آئے، کسی بھی جہت سے آئے، ماں کے روپ میں آئے تو مقام کس نے دیا، بیوی کے روپ میں آئے تو مقام کس نے دیا، بیٹی کے روپ میں آئے مقام کس نے دیا، بہن کی حیثیت سے آئے تو مقام کس نے دیا۔ اس لیے اسلام نے عورت کو بڑا حق دیا ہے۔ اسلام نے ہی تو عورت کو آ کے عظمت بخشی ہے، اسلام نے ہی تو عورت کو آ کے بلندیاں دی ہیں، ورنہ اسلام سے پہلے وہ کیا تھی۔ اس لیے آج الزام اسلام پہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں، آپ سورہ آل عمران پڑھیں، آپ سورۃ النساء پڑھیں،